موضوع الدرس فی قصۃ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام والمعارضۃ مع عباد الاصنام، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال یقول تعالی مخبرا عن قوم ابراہیم حین قال لهم ما قال فرجعوا إلى أنفسهم أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، جا کے اس سے پوچھو۔ ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں تو تمہیں بتائیں گے۔ فرجعوا الی انفسہم، اب اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے کیا کیا، اپنے خداؤں کو ایسے چھوڑ دیا، ان کی کوئی حفاظت بھی نہیں کی۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے تم خود ظالم ہو کہ تم نے اپنے خداؤں کو چھوڑا ہے، ان کے ساتھ کوئی حفاظت کا انتظام بھی نہیں کیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم اے ثم اطرقوا فی الارض، پھر سر جھکا کے سوچنے لگ گئے۔ فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، غور کر کے کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں کہتے ہیں ہم ان سے پوچھیں، یہ تو بولتے نہیں، کیا پوچھیں ان سے؟ قال قد ادرکت القوم حیرۃ سوء، اب بری طرح پریشان ہوئے۔ فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وقال السدی ثم نکسوا علی رؤوسہم اے فی الفتنۃ، پھر گردن جھکائی۔ وقال ابن زید فی الرأی، سوچنے کے لیے۔ وقول قتادہ اظہر فی المعنی لأنہم انما فعلوا ذلك حیرۃ وعجزا، پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، یہ بولتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے، ہماری غلطی بھی ہے، ہم نے اتنے خداؤں کو بغیر پہرے دار کے چھوڑ دیا ہے۔ خدا حفاظت کرتا ہے کہ پہرے دار خداؤں کی حفاظت کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف تقول لنا سلوهم ان كانوا ينطقون، یہ تو بولتے ہی نہیں، بول نہیں سکتے، آپ کہنے ان سے پوچھیں، ان سے ہم کیا پوچھیں؟ وانت تعلم انها لا تنطق، آپ جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ فعندها قال لهم ابراہیم لما اعترفوا بذلك، اب جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہ تو بولتے نہیں، بتا بھی نہیں سکتے، تو
اب ابراہیم علیہ السلام نے ضرب ماری، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، بدبختو تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے نہ نقصان دے، یہ بھی نہ بتائیں کہ ہمیں کس نے توڑا ہے۔ اذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر فلم تعبدونها من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے پھر تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف لکم، حیف ہو تم پر، افلا تدبرون ما انتم فیہ من الضلال والکفر الغلیظ الذی لا یروج الا علی جاہل ظالم فاجر، تم نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ تم کس گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، کس کفر میں پڑے ہوئے ہو کہ ما سوا کسی جاہل ظالم فاجر یہ باتیں سوچ سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ جو بولتے ہی نہیں ان کو تم نے خدا بنا رکھا ہے۔ فَأَقَامَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ وَأَلْزَمَهُمْ بِهَا، تو اب آپ نے دلیل کے ساتھ غالب آ گئے، ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ وَقَالَ هَذَا قَالَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ دلائل ہیں، یہ وہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی۔ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ لما دہزت حجتہم وبان عجزہم، جب ان کی دلیلیں مٹ گئیں اور ان کا عجز ظاہر ہو گیا، وظہر الحق واندفع الباطل، اور حق غالب آ گیا اور باطل دفع ہوا۔ ادعوا الی استعمال جاہ ملکہم، اب بادشاہ کی قوت کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ فقالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین فجمعوا حطبا کثیرا جدا، کہنے لگے ایسا کرو کہ بس ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، تم اپنے خداؤں کی مدد کرو، خدا مدد کرتا ہے، بدبختو تم خداؤں کی مدد کرو گے۔ یعنی جب اللہ ناراض ہو جائے نا جی تو آدمی پھر صحیح عقیدے پہ قائم رہ ہی نہیں سکتا، جو مرضی آئے کر۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ قبروں پہ جو سجدے ہو رہے ہیں، قبروں پر جو طواف ہو رہے ہیں، قبروں پر جو منتیں مانی جا رہی ہیں، نظر نیاز چڑھائی جا رہی ہے، کیا ہے؟ کیا یہ اندھے ہیں؟ یہ نہیں جانتے کہ وہ فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، قبروں میں ہیں؟ وہ تو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن جب اللہ ناراض ہو جائے نا جی عقل ماری جائے، اسی لیے قاعدہ ہے کہ آدمی، حدیث میں آتا ہے نا کہ الزانی لا یزنی وحین یزنی وہو لا یؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو گویا ایمان نکل جاتا ہے، اب اس کا عقل کام ہی نہیں کر رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب انہوں نے فیصلہ کیا جی ایسا کرو کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور ایک بہت بڑا الاؤ بناؤ، اس میں ہم ابراہیم کو ڈالیں گے۔ قال صدی حتی ان کانت المرأة تمرض فتنظر ان اوفیت ان تحمل حطبا لحریک ابراہیم، حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہوتی نا عورت، وہ بھی منت مانگتی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں نا تو میں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اتنی لکڑیاں ڈالوں گی اس لاؤ کے اندر۔ ثم جعلوه فی جوبۃ من الارض واضرموها نارا، پھر انہوں نے ایک خندق تیار کی بڑی، جس کے اندر انہیں آگ جلائی۔ فکان لها شرر، اس کے شعلے، عظیم ولہب مرتفع لم توقد نارا قط مثلها، ایسی آگ پہلے کبھی نہیں جلائی گئی تھی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 میل کے ایریے کے اندر انہوں نے وہ بنائی تھی خندق، جس کے اندر آگ جل رہی تھی، اور وہ اتنی زور سے اس کے شعلے اٹھ رہے تھے کہ لوگ دور دور سے دیکھ کے حیران ہوتے تھے۔ وَجَعَلُوا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كِفَّةِ الْمِنْجَنِيقِ بِإِشَارَةِ رَجُلٍ مِّنْ أَعْرَابٍ فَارِسِ الْأَكْرَادِ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں کیسے؟ وہ قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا، ڈالنے کے لیے کون جائے گا؟ جو جائے وہ تو جل جائے گا۔
تو ایک آدمی تھا وہ فارس کے علاقے کا، اس نے کہا ایسا کرو ایک منجنیق بنا لو، اس میں ان کو بٹھاؤ اور جھولا دے کے ان کو ڈالو، سیدھے جا کے آگ میں گریں گے، یا وہ اس کا آپ بنا لیں گے نا بیٹھنے کے لیے، اس کی رسیاں باندھ لیں اور پھر ان کو جھولا جھولائیں، پھر رسیوں کو یوں کھینچیں گے تو سیدھا یہ جا پڑیں گے، آپ کو قریب نہیں جانا پڑے گا۔ تو اس کے کہنے سے انہوں نے پھر وہ تیار کی۔ قال شعیب الجبائی اسمہ ہیزن، اس آدمی کا نام، فخسف اللہ بہ الارض وہو یتجلجل بہا فیہا الی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو بھی یہ سزا دی کہ اس کو زمین نکل گئی اور وہ بھی قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اب یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہوا جس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں بٹھایا نا ظالموں نے، کافروں نے، فاجروں نے، آپ کے کپڑے بھی اتار بغیر لباس کے اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہے۔ تو آسمانوں میں اللہ کے فرشتے رو پڑے، اللہ کہ یا اللہ تیرا خلیل ہے، جسے آپ نے خلیل بنایا ہے، اس سامنے آگ میں اس کو بغیر کپڑوں کے ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ مدد کرو میرے خلیل کی۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے سلام کیا، اس نے کہا کہ ابراہیم انی موکل علی الجبال، میں پہاڑوں کے اوپر اللہ کی طرف سے موکل ہوں، تم مجھے حکم دو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، ان بدبختوں کو آگ کے ساتھ دفن کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم مسکرائے، فرمایا لا حاجت نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ ہے توحید۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی توحید کا حصہ نصیب ہو۔ دل سے دعا کیا کرو، تم دعا نہیں کرتے ہو۔ دل سے اگر دعا ہو نا جی، ایک آدمی کی والدہ بیمار تھی، اچھا آج مجھے بھی ایک میرے دوست ہیں، ان کی بیٹی نے فون کیا تھا، اس کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ تو ایک عورت، ایک لڑکی، ایک لڑکے کی والدہ بیمار تھی اور اتنی ضعیف ہو گئی، اس میں فالج گر گیا کہ نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ چل سکے۔ اس نے ہر ممکن دوائی کرائی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کی ماں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ احمد ابن حنبل کے پاس جا کے میرے لیے دعا کرواؤ۔ انہوں نے کہا اماں بڑھاپے میں دماغ بھی تمہارا چل گیا ہے، اتنے حکیم ڈاکٹر دوا کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، احمد ابن حنبل دعا کریں گے تم ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا تم میرا کہنا تو مانو نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، لیکن وہ یعنی اس کا دل نہیں کرتا تھا اور نہ یقین تھا کہ کیا ایسی بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے کہ یہ علاج کے بغیر ٹھیک ہو جائے۔ وہ آیا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور معتقدین میں بیٹھے ہوئے مصروف تھے، وہ بیٹھ گیا۔ جب سب چلے گئے تو حضرت نے ہاں بیٹا کیوں آئے ہو؟ اور نے کہا جی میں تو خیر نہیں آنا چاہتا تھا، سیدھی بات ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں پہ فالج گرا ہے، اس کے تمام اعضاء کام چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جا کے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کیوں؟ نے کہا جی میں نے کہا جب اتنے دواؤں نے کوئی فائدہ نہیں کیا تو آپ کی دعا بھلا کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے تمہاری، اچھا تم جاؤ، جب تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے تو بیٹھنے کی کیا، جاؤ تم۔ جب لڑکا پھیرا نہ تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ میری توہین کر کے جا، اگر آپ نے میری دعا نہ سنی تو پھر کون سنے گا؟ اللہ اس کو شفا دے دے۔ لڑکا واپس آیا تو دیکھا کہ ماں دروازے پہ کھڑی انتظار میں،
ساری بیماریاں ٹل گئی۔ مسلمانوں خدا کے لیے دعا سیکھو، مانگنا سیکھو۔ بچہ جب تک نہیں روتا نا ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ وہ ایک بزرگ کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا، بڑے سخی تھے، جو بھی آتا لوگوں کو دے دیتے، کھلا دیتے، پلا دیتے۔ ایک دن موت کا وقت قریب آیا تو سارے قرضے والے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو مر رہے ہیں، جائیداد ہے کوئی نہیں، ہمارا قرضہ کون دے گا؟ کسی اپنے مرید کو، خلیفے کو ذمہ لگائیں، ہمارا قرضہ تو دینا۔ حضرت فرمایا اچھا۔ اتنی دیر میں ایک لڑکے نے آواز دی کہ میں حلوہ بیچ رہا ہوں۔ حلوہ بیچنے والا کوئی لڑکا تھا، وہ اپنا لگن سر پہ رکھ کے گلیوں میں، اب اس کو بلاؤ بلاؤ جلدی کرو۔ اس کو بلایا، فرمایا ان سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ دے دو۔ سب کو حلوہ دے دی، حلوہ تو ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ پیسے، انہوں نے کہا یہ بھی پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، ہوتے تیرے کو نہ دے دیتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ سارے پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ان کو نہ دے دیتا۔ وہ تو رونے لگ گیا، لڑکا چیخنے لگ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو ایک سیٹھ کا یہ تھال لگن بھر کے حلوے کا لے آتا ہوں بیچنے کے لیے، واپسی پہ مجھے وہ اس کا کچھ کمیشن دیتا ہے، جب میں اس کو پیسے نہیں دوں گا وہ تو میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ ابھی یہی اس کا رونا جاری تھا کہ آسمان سے سونے کی اشرفیوں کی بارش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بھی جتنا جس کا قرضہ ہے اٹھا لو، لیکن زیادہ نہ اٹھانا، زیادہ اٹھاؤ جاؤ گے تو پھر مارے جاؤ گے۔ اللہ نے دیا ہے میرا قرضہ اتارنے کے لیے۔ سب نے اپنے اپنے قرضے اٹھائے۔ بچے کو آپ نے کہا تمہارے کتنے بندے ہیں؟ اس نے کہا مثلاً 10 روپے۔ آپ نے کہا اس کو 20 دے دو۔ اسی لیے مولانا روم نے لکھا ہے تانا گرید کودک حلوہ فروش، ابر رحمت قیدر آید اندر بجوش۔ جب تک حلوے والا رویا نہیں، رحمت کا دریا کہاں جوش میں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اگر دعا میں رونا نہیں آیا نہ سمجھو بس کوئی دعا شعا نہیں، بس ثواب تو ہوگا کہنے کا، لیکن وہ دعا نہیں ہوتی۔ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے، اگر دل سے نہ نکلے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم تو کعبے میں آئے ہو نا، عمرہ کر رہے ہو۔ میرے دوست تھے ڈاکٹر علیم الدین شکاگو میں، اللہ عالم اب ہیں نہیں ہیں، چونکہ میں بھی 10-12 سال ہو گئے کہیں نہیں گیا نا پھر۔ تو وہ بڑا اچھا ڈاکٹر، ہمارا تو خیر تعلق والے دوست تھے۔ تو اس کی ڈیوٹی ہفتے میں ایک دن وہاں کی جیل میں بھی لگی ہوئی تھی کہ وہ جیل کے اندر جو مریض ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ اس نے خود سنایا، اس نے کہا جی میں ایک دن گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا پینٹ کر رہا ہے، پینٹنگ بنا رہا ہے۔ میں دیکھ کے حیران ہو گیا، اتنی اچھی پہنے کہ یار تم تو، انہوں نے کہا جی میرا یہ فن ہے، اب میں کیا کروں، میں مقدمے میں پھنس گیا، اب جیل میں بیٹھا ہوں اور موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے اتنی مہربانی کی ہے کہ مجھے سامان لا کے دے دیا ہے، میں پینٹنگ بناتا ہوں، بک جاتی ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اگلے ہفتے جب میں گیا تو میں کعبۃ اللہ کا ایک بڑا اچھا پورٹریٹ لے گیا۔ میں نے کہا یار مہربانی کرو، یہ میرے پاس فوٹو تو ہے کاغذ والا، لیکن اس کی پیٹنگز بنا دو کسی لکڑی پر تاکہ میں گھر میں ہمیشہ ان کا ٹھیک چھوڑ جاؤ۔ میں نے اس کے کمرے میں رکھ دی۔ وہ کہتے ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ میں 2 مہینے کی چھٹی پہ چلا گیا، مجھے وہ یاد ہی نہیں رہی کہ میں نے پیٹنگ دی تھی۔ 2 مہینے کے بعد جب میں آیا، میں پھر ڈیوٹی پہ جیل گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا۔ میں نے کہا یہ تو کافر تھا، یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ بہرحال میں نے انتظار کی، نماز سے فارغ ہوا
میں نے کہا بھائی اس نے کہا یار یہ تم نے کیا تصویر مجھے دی تھی، میں جب بنانے بیٹھتا تھا میں اس کو دیکھتا تھا، یہ میرے دل میں اتر گئی، آخر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، تم ایک مہربانی کرنا، مجھے پھانسی تو دیں گے، نہیں چھوڑیں گے، لیکن میرا کم سے کم جنازہ اور تجہیز تکفین اور اسلامی طریقے سے مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کرا دینا۔ میں نے کہا یہ میرا تمہارا سوال ہے۔ تصویر دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے، تم کعبے میں آ کے بھی اسی طرح کھڑے ہو، کبھی ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہو، کبھی حرم کے باہر کھڑے ہو کے سگریٹیں پی رہے ہو، کبھی لوگوں کے فوٹو بنا رہے ہو، کبھی غیر محرم عورتوں پر نظر ڈال کے ان کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہو۔ ایسا آنے کا کیا فائدہ ہے اور دعاؤں کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے، اسی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے اللہ کے دین کے لیے، دعا کیا کر علماء کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی، علماء حق کو مار کھانی پڑتی ہے۔ حلوہ ہمیشہ باطل والوں کو ملتا ہے، حق والوں کو حلوے کون کھلائے گا؟ تو آپ کو جب مار پڑ رہی تھی تو چادر باندھی ہوئی تھی، قمیص اتار لیا تھا ظالموں نے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری چادر ڈھیلی ہو رہی تھی، میں ڈر گیا کہ کہیں گر گئی تو میرا تو ننگ سطر کھل جائے گا۔ تو اس حالت میں میں نے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے قرآن کے لیے مار کھا رہا ہوں، مجھے ننگا کر کے نہیں مارنا۔ کہتے ہیں خود بخود میری چادر بند گئی، جتنے کوڑے لگے پھر میری چادر نہیں کھلی۔ اور یہ وہی چادر ہے جو امام شافعی نے پھر ان سے منگوائی تھی کہ خدا کے لیے مجھے دے دو، میں کفن میں استعمال کروں گا۔ یہ لوگ تھے بس، ٹھیک ہے بس دعا کر لو اللہ پاک ہمیں سچا مسلمان کر دے اور کعبۃ اللہ کے اور روضہ رسول اللہ کے برکات و ثمرات نصیب فرما دے، حاضری ہماری قبول ہو جائے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ تیرے کریم کے دروازے سے ہم خالی جائیں اور راندے جائیں اور مردود ہو جائیں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ ولئن رددت فأی باب اقرع۔ میرا مولا تیرے دروازے کے بغیر میرے پاس تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، اگر آپ نے بھی ٹھکرا دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گا، کس دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا؟ اب دیکھیں کہ ظالم آگ جلا رہے ہیں اور فرشتے آ رہے ہیں، اور فرشتہ آیا اور آیا، سب کو حضرت کہا جاؤ لا حضرت جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ آخر میں حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ یا ابراہیم الخلیل کیا کر رہے ہو؟ ہم اللہ کے حکم کے بغیر آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم جو آئے ہیں اس کا معنی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تم مجھے حکم دو، میں ان کی اس آگ کے اللہ کو اٹھا کے ان کے شہروں پہ ڈال دیتا ہوں، ان سب کو بھسم کر دے گا۔ آپ نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا جبریل لا حاجت علی، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ اب آگے سنو، سارے موحد تو بنے پھرتے ہو نا، قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہو اور پکے موحد ہیں جی، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ لبیک ابو جہل بھی پڑھتا تھا، پھر بھی مشرک تھا۔ اب جناب حضرت ابراہیم کو دیکھ کے حضرت ابراہیم، انہوں نے کہا اچھا حضرت ابراہیم بات سنو، ہم سے مدد نہ لو، لیکن اللہ سے تو مانگو دعا۔ مصیبت کے وقت اللہ دعا سنتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، خدا سے تو مانگو۔ ابراہیم مسکرائے، انہوں نے کہا جبریل مانگا اس سے جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، میرے مولا کو پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا پتہ تو ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ اگر ہمیں جلانے پہ راضی ہے تو خلیل بھی جلنے پہ راضی ہے، ٹھیک ہے۔
اگر جلیل کا یہی منشا ہے تو ہمارا بھی پھر اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، مانگنا پھر کیا ہے؟ اب انہوں نے جب آگ میں ڈالا تو پھر دیکھیں اللہ نے بھی کیسے انتظام کیا، پھر فرشتوں کے ذمہ نہیں لگایا، ملائکہ کے ذمہ براہ راست حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، پر اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، سلامن معتدل۔ اور پتہ نہیں کبھی تم نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، امت محمد مصطفیٰ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں جب فرشتے اترتے ہیں، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، وہ بھی سب پہ سلام بھیجتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم کو آگ نے جلایا تو سلام اترے، تم بھی اپنے دل کو اللہ کے عشق میں جلاؤ گے تو پھر سلام آئے گا۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، قال فلما القوا قال حسبی اللہ ونعم الوکیل، كما رواه البخاري عن باز قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه السلام حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان بھی یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب احد میں دشمنوں کی طرف سے خبر ملی تو صحابہ کی زبان پہ بھی یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب بی بی ہاجرہ کو ابراہیم نے کعبے میں چھوڑا، اسماعیل بچے کے ساتھ اکیلا، اور چھوڑ کے جانے لگے تو نے بھی یہی کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی تو ان کی زبان پہ بھی یہی کلمہ آیا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اسم اعظم ہے، یاد کر لو۔ ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں اس کو دل سے پڑھا کرو، اللہ ساری مصیبتیں حل کر دیں گے۔ واللہ اعلم۔